بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ملحدین کے حوالے سے ایک تیسری ویڈیو پیش کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کچھ ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ آج اسی سلسلے کی یہ تیسری چوتھی کڑی ہے۔ یہ ہم پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ ملحدین سائنس کو بیس بنا کر اپنے آپ کو انکار خدا کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اکثر سائنٹسٹ خدا کے وجود کے انکاری ہیں۔ تو ہم نے پہلی ویڈیوز میں واضح کیا اور اب پھر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ واقعتاً آج کے دور کے جو کرنٹ ایرا گزرا ہے، اس میں اکثر سائنٹسٹ خدا کے وجود کے انکاری تو ہیں، لیکن بہت سے سائنٹسٹ ایسے بھی ہیں، اگرچہ ان کی نسبت، ان کی تعداد کم ہے نان بلیورز کی نسبت، جو کہ بلیورز ہیں۔ اس کی ڈیٹیل ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اس کی ڈسکرپشن میں پوری بتا دی تھی، اور یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ 20ویں اور 21ویں صدی کے علاوہ پچھلی جتنی بھی صدیاں گزری ہیں، ان میں میجورٹی سائنٹسٹ، ٹاپ کے سائنٹسٹ موسٹلی بلیورز تھے، الحمدللہ۔ اب دوسرا ان کا نقطہ یہ ہوتا ہے کہ جو فلسفہ ہے وہ بھی خدا کے وجود کو ثابت نہیں کرتا۔ اکثر فلاسفر خدا کے وجود کے انکاری ہیں۔ یہ بھی اگر آپ اس کی تحقیق کریں اور بنظر غیر اس مسئلے پر کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 2200-2300 سال پہلے، یعنی کہ جب کہ یونان کے فلاسفروں کا عروج تھا، اس وقت سے لے کے آج تک اکثر جو فلاسفر تھے وہ بلیورز تھے، اور فلسفے نے ہمیشہ خدا کے وجود کو تسلیم کیا۔ اور نان بلیورز فلاسفر بھی اگرچہ گزرے ہیں اور ہیں بھی، لیکن ان کے تعداد بلیورز فلاسفرز کی نسبت بہت کم ہے۔ اور ہم نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ فلسفے کی جو سب سے اہم اور مرکزی اصطلاح کاز اینڈ افیکشن ہے، وہ تو ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے خدا کے وجود کو ثابت کرتی ہے، کیونکہ دنیا کا وجود کسی سبب سے ہی ممکن ہے، اور جب کوئی سبب یا کاز نہیں تو اس کے افیکٹس نہیں پڑ سکتے۔ لہذا کاز اینڈ افیکشن کا انکار دراصل فلسفے کا انکار ہے، لیکن اس کو تو ایتھیسٹ بھی مانتے ہیں۔ جب اس کو مانتے ہیں تو پھر وہ خدا کے وجود کا انکار کس طرح کر سکتے ہیں؟ اور اگر وہ خدا کا وجود کا انکار کرتے ہیں تو پھر وہ کاز اینڈ افیکشن جیسی اہم ترین اصطلاح کو بھی انکار کرتے ہیں، جس کا انکار فلسفے کی جڑوں کو ہلا دینے کے مترادف ہے۔ اب تیسری بات ہم یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ملحدین کا اس کائنات کے وجود اور انسانیت کے وجود کے متعلق یہ نظریہ ہے کہ یہ تمام کائنات اور اس میں جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں انکلوڈنگ انسان کے، وہ سب کی سب ایک حادثے یا اتفاق کے نتیجے میں پیدا ہوئیں۔ تو اتفاق سے سارے کام ہو گئے، اتنے منظم ترین کام یہ سب کے سب اتفاق سے شروع ہوئے اور اتفاق سے ہی چل رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو اب ہم ان کے اس نظریے کا حقیقی بنیادوں کے اوپر جائزہ لیتے ہیں۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ آج تک تاریخ میں کتنے اہم ترین کام اتفاق کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس چیز کا جائزہ لیں گے تو 13 ارب سال کی اس کائنات کی جو تاریخ ہے، اس میں صرف 18 مرتبہ یا 18 ایسی اشیاء ہیں یا ایسے کام ہیں جو صرف اتفاقاً ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آج تک کوئی کام بھی اتفاق سے نہیں ہوا جو اہم ترین کام ہے۔ اس کی ڈیٹیل اگرچہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن ابھی اس کا موقع نہیں۔ لیکن کئی کچھ ایجادات ہیں جو کہ ان 18 کے لسٹ میں آتی ہیں، وہ اتفاق سے وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ اب 13 ارب سال کی تاریخ رکھنے والی کائنات اور ہزاروں لاکھوں سال کی تاریخ رکھنے والا انسان، اس کے لیے 18 کے عدد کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے کہ صرف 18 کام اتفاق سے یا ذاتی طور پر ہوئے، اور باقی ہزاروں لاکھوں سال سے اور اربوں سال سے اس کائنات کا سارا سسٹم ایک منظم ترین طریقے سے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کسی کے سبب سے چل رہا ہے۔
اور جب ہم اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں تو پھر اپنے آپ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس واقعتاً اس کائنات کا وجود اور پوری مخلوقات کا پیدا ہونا ایک خالق کی وجہ سے ہے، اور وہ خالق ایک اکیلا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ الحمدللہ۔ تو ہر ذی شعور انسان، ہر صاحب فکر انسان، فہم و فراست رکھنے والا انسان اس بات کو ان تمام حقائق کی روشنی میں اگر سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اپنے آپ وہ یہ نتیجہ نکال لے گا کہ آخر کار یہ کائنات بنی ہی کسی کے سبب ہے، جسے سائنس کی دنیا سپر نیچرل ایجنسی کہتی ہے، جسے قرآن پاک یا مسلمان اللہ کہتے ہیں، ہندو ایشور کہتے ہیں، اور یہودی اور جو عیسائی ہیں گاڈ کہتے ہیں، یہوہ کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ تمام حقائق خدا تعالیٰ کے وجود کی بہت بڑے جیتے جاگتے ایویڈنس ہیں، الحمدللہ، جن کی تردید ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا ہم اپنے ایتھیسٹ احباب سے یہی کہیں گے کہ کائنڈلی وہ اپنے نظریات کے اوپر نظر ثانی کریں اور اس چیز کو سمجھیں کہ واقعتاً ان کا وجود جو اتنا منظم ترین سسٹم کے تحت چل رہا ہے وہ اتفاق سے نہیں بن سکتا، ان کی زندگی کے معاملات اتفاق سے نہیں چل سکتے، سب کے سب موسٹلی ایک بنانے والے ایک خالق کی مرضی سے اس کی منصوبہ بندی کے نتیجے میں چل رہے ہیں۔ تو وہ اس چیز پر غور کریں، اس کو اپنائیں اور اس زندگی کی سب سے بڑی سچائی کو اپنا کر اس کی لذت کو محسوس کریں، تو تب انہیں پتہ چلے گا کہ خدا پر بلیو کی دنیا کس قدر مختلف، کس قدر دلچسپ اور کس قدر اہم ترین دنیا ہے۔ الحمدللہ۔ تو آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام انسانوں کو اپنی ذات کا شعور عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیجئے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ٹائم ملے تو کومنٹس باکس میں اپنے تاثرات ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔